ممبر برٹش پارلیمنٹ محترمہ ناز شاہ، کونسلر UK چودھری ارشد حسین، کونسلر سرفراز ندیم، چودھری ابرار حسین و دیگر کے اعزاز میں چیئرمین پروفیشنل بورڈ مسلم لیگ نون آزاد کشمیر ڈاکٹر محمد امین چودھری کی جانب سے پروقار عشائیہ تقریب کا انعقاد مقامی ہوٹل میں کیا گیا۔ تقریب میں وزیر حکومت چودھری محمد سعید، چیئرمین چودھری خالد حسین سمیت شہر کی معزز شخصیات کی کثیر تعداد نے شرکت کی۔ 70 سال ہو گئے ہیں اپنے اس جذبہ کو جو پاکستان کے لیے رکھتے ہیں اور پاکستان کا حصہ بننا چاہتے ہیں، اپنی محبت کا اظہار کرتے ہیں پاکستان کے ساتھ۔ جب کوئی وہاں پاکستان کا کوئی کرکٹ میچ کہیں ہو رہا تھا تو وہ پاکستان کی وردیاں پہن کے وہاں میچ کرتے ہیں اور وہ نعرہ لگاتے ہیں اور پاکستان کا تانا پڑھتے ہیں، تو جو عزت احترام وہ دیتے ہیں وہ پاکستان سے ان کی عزت ہے۔ اور اس جذبے کو ختم کرنے کے لیے بھارت اپنی 7 لاکھ فوج وہاں بٹھا کے رکھا ہوا ہے، جبکہ اس کے مقابلہ میں اللہ کے فضل سے پاکستان کے اندر ہمارے لاکھوں کشمیری آباد ہے پاکستان کے اندر اور بڑی آزادی کی زندگی بسر کر رہے ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جموں اینڈ کشمیر ایک متنازع علاقہ ہے جس کے مستقبل کا فیصلہ ہونا ہے، اور اس سلسلہ میں برطانوی ممبر پارلیمنٹ جو ہمارے پاکستانی کشمیری ہیں، میں سمجھتا ہوں ان کو اگر ہم کنونس کرتے رہے تو یہ کوئی زیادہ بات نہیں ہوگی، ان کا اپنا یہ ایشو ہے۔ میں ان کے ذریعے یہ توقع رکھوں گا کہ یہ جو انگریز ہیں ان کے ساتھ ان کے کولیگز، ان کے اندر اس ظلم و ستم کو اجاگر کرنے میں اپنا کردار ادا کریں گے جو مقبوضہ جموں اینڈ کشمیر کے عوام پر آئے روز ڈایا جا رہا ہے۔ اور یہ خونی لکیر جو درمیان میں پڑی ہے، جو سیز فائر لائن جس کو کہتے ہیں، لائن آف کنٹرول کہتے ہیں، اس پر آئے روز بھارت گولہ باری کر کے سیویل کیجوالٹیز کرتا ہے۔ تو اس پر بھی ہمیں اگر دیکھیں تو یورپ میں چھوٹا سا واقعہ ہو جاتا ہے تو اس کو میڈیا ہائی لائٹ کرتا ہے، لیکن یہاں مسلسل لوگوں کے اوپر ظلم و ستم ہو رہا ہے لیکن میڈیا اس کو اہمیت نہیں دیتا، جس کے لیے ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے۔ اور بیرون ملک ہمارے جو کشمیری اور پاکستانی بھائی ہیں، میں آپ کے ذریعے یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ وہ اپنی جو سیاسی تقسیم پاکستانی سیاسی جماعتوں کی بنیاد پر ہے، اگر اس کو ختم کر کے وہ صرف کشمیری پاکستانی بن کے اگر کام کریں تو میں سمجھتا ہوں اس سے اتحاد اور اتفاق میں بہت زیادہ قوت آئے گی اور مسئلہ کشمیر حل کرنے کے سلسلہ میں بھی اس میں بہت پیش رفت ہوگی۔ میرے پر چونکہ یہاں کے لوگوں کا برطانیہ کے ساتھ ایک ایسا رشتہ ہے جس کو ہم کسی طرح بھی جدا نہیں کر سکتے، اور آج کل جو میں سمجھتا ہوں ہماری ینگ جنریشن اس مسئلے کو مشکل کا درپیش ہے ان کو، وہ یہ ہے کہ شادیاں ہماری اگرچہ کم ہونا شروع ہو گئی برطانیہ اور یہاں سے، تو ویزے کا سسٹم بہت سخت ہو گیا ہے، وزٹ ویزے کا بھی، اور جو شادیوں کے کر کے جاتے ہیں ہمارے مجاہد یا بچیاں جاتی ہیں ان کا ویزے کا سسٹم وہ کافی سخت ہو گیا ہے۔ یقین کریں میں تو کوئی ڈاکٹر نہیں ہوں اور مجھے بہت واسطہ بھی پڑتا ہے کہ معلوم کئی دفعہ ہوتا ہے کوئی اٹھا کے بچہ بے ہوش ہوا ہوتا ہے یا بچی ہوتی ہے، جب ہسٹری لیتا ہوں تو پتہ چلتا ہے اس کی 2 سال پہلے شادی ہوئی تھی اور ویزا نہیں لگ رہا، ریفیوز ہو گیا ہے اور پھر ڈپریشن کے دورے پڑتے ہیں۔ تو میڈم ناز شاہ اس ایشو کو بھی آپ اٹھائیے کہ ویزے کا سسٹم دیکھیں، جو شادی کرتا ہے وہاں جانے کے لیے کرتا ہے اور سیٹلمنٹ کے لیے کرتا ہے، جو کنڈیشنز ہیں میرے خیال سے وہ کافی سخت ہیں، ان کو بھی ریلیکس کرنا چاہیے، اور جو وزٹ کے لیے جاتا ہے کوئی بھی اوور اسٹے نہیں کرتا، تو اس لیے اس پر جو جاتا ہے اس کے پاس اتنا پوٹینشیل ہوتا ہے تو وہ برداشت کر سکتا ہے، اس لیے جاتا ہے۔ تو میں زیادہ وقت اس لیے نہیں لوں گا کہ میں نے بھی، چودھری سعید نے بھی اور اعجاز نے بھی جانا ہے اسلام آباد، ہمارا ایک سیاسی فنکشن ہے پارٹی کا جس میں ہم نے ووٹ ڈالنا ہے۔ میں ایک بار پھر اپنے تمام بھائیوں، عزیزوں، بزرگوں کا اور سیاسی کارکن کسی بھی جماعت کا ہے، میرے صحافی بھائی ہیں، الیکٹرانک اور پرنٹ میڈیا کے لوگ ہیں، میں ان کا ہمیشہ اس لیے ممنون رہا ہوں کہ میرا ان کے ساتھ پیار اور محبت کا رشتہ ہمیشہ بہت مضبوط رہا ہے اور انہوں نے مجھے ہمیشہ عزت دی ہے، اور میرے لیے بھی یہ میرے جو ہے نا انتہائی میرے ہیرو ہیں سارے یہ۔ تو میں ایک بار پھر آپ سب کا مہمانوں کا شکریہ ادا کرتے ہوئے آپ سے اجازت چاہوں گا۔ امید کرتا ہوں کہ اتنا میں حق رکھتا ہوں کہ میں ایز اے کریٹیکل فرینڈ میں چند باتیں کر سکوں۔ میری ایک اور وجہ بھی ہے جو مجھے تھوڑا بہت حق دیتی ہے، جب یہ نیا میرپور بنا تو میجورٹی جو سرکاری ادارے ہیں ان میں جو اینٹ لگی تھی وہ میرے نانا اور میرے دادا جی کی اینٹ تھی، اور اس لحاظ سے چاہے
کچھ بھی ہو میر پر کی بنیادیں ہماری فیملی نے رکھی ہیں، تو میں تھوڑا بہت حق رکھتا ہوں کہ بیان کر سکوں۔ بہت سارے ہمارے لوگ جو ہیں، آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ خاص کر کے پچھلے 15-20 سالوں میں پاکستان میں آنا کم کر دیا ہے۔ ان کے بچے بھی جو ہیں وہ پاکستان بہت کم آتے ہیں۔ اس کے فیملیز کے علاوہ جو ہے یہاں پہ جو ادارے ہیں جس طرح سے ہمارے لوگوں کے ساتھ پیش آتے ہیں، I'm sorry to say مجھے پتہ نہیں ہے کون کس ادارے سے ہے، لیکن میں یہ بات کہنا ضروری سمجھتا ہوں کہ لوگوں کو یہ مشکلات جو ہے مشکلات پیدا ہو رہی ہیں اور وہ یہ ایشوز فیس کر رہے ہیں۔ بے شمار لوگوں نے پلاٹ لیے، ان کی ڈبل کیا ٹریبل بھی الوکیشن ہوئی ہے۔ یہ ان لوگوں کے ساتھ زیادتی ہے۔ جب بھی نئی گورنمنٹ آتی ہے، نیا ایم ڈی اے کا کوئی چیئرمین آتا ہے تو دوبارہ الوکیشن کا پروسیس شروع ہو جاتا ہے۔ کہیں اور لوگ ہیں، میں آپ کو بتاتا ہوں، اگر کوئی والدین ہیں جنہوں نے کوئی پلاٹ وغیرہ لیے تھے، اگر وہ فوت ہو گئے تو ان کے بچے جب یہاں پہ آتے ہیں تو نمبر ان کا اور ہوتا ہے، دکھایا اور جاتا ہے۔ یہ ان لوگوں کے ساتھ زیادتی ہے۔ اس کے بعد جو لوگ میرے جو الیکٹریٹ ہیں، میرے ووٹر ہیں، انہوں نے یہ بات ریز کیا ہے کہ ہم لوگ چاہتے ہیں کہ پاکستان میں ہے، آزاد کشمیر میں ہم دوبارہ سیٹل ہوں، واپس جائیں، لیکن جب وہ بزنس سیٹ اپ کرتے ہیں ادھر انہیں بہت مشکلات پیدا ہوتی ہیں۔ یہ ادارے جو ہے بار بار جو ہے چکر لگواتے ہیں اور وہ آدمی اتنا پیسہ لگا دیتا ہے ان چکروں میں ہی کہ اس کے پیسے بھی ختم ہو جاتے ہیں اور ٹکٹ کٹائے واپس چلا جاتا ہے۔ ان کو شرم نہیں آتی۔ میں ایسے الفاظ نہیں کہوں گا، لیکن میں ریکویسٹ کرتا ہوں جتنے بھی ادارے ہیں برائے مہربانی، وہ آپ کے بھائی بہن ہیں جو برطانیہ میں ہیں، انہوں نے وہاں پہ مزدوری کی ہے، کئی سال مزدوری کی ہے، وہاں بھی گھر بنایا، ادھر بھی بنایا، ان سے تھوڑا فیئر ہو کے انہیں، میں یہ نہیں کہتا کہ پریفرنشل ٹریٹمنٹ ہو، کوئی بہت اچھا ان کے لیے ٹریٹمنٹ کیا جائے، نو، صرف فیئرنس ہونی چاہیے، اتنی ریکویسٹ ہے۔ اس کے بعد ٹری صاحب یوتھ منسٹر بھی ہیں، میری ان سے ریکویسٹ ہے کہ نوجوان جو ہیں ہماری کمیونٹی کے یہاں پہ جو ہیں ان کے لیے کوئی فیسلٹیز نہیں ہے۔ آپ جو آزاد کشمیر کا اس وقت جو سیٹ اپ ہے وہ انہیں آزاد کشمیر تک ہی محدود کر کے رکھتا ہے۔ بہت کم بچے، ہمارے بچے ان میں بہت ٹیلنٹ ہے، چاہے سپورٹس میں ہو، چاہے ایجوکیشن میں ہو، پڑھے لکھے ہیں، لیکن ان کو وہ فیئرنس نہیں ملتی آزاد کشمیر کے باہر۔ میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ آزاد کشمیر پاکستان گورنمنٹ سے بھی بات کریں تاکہ ہمارے لیے تھوڑی فیئرنس ہو، تاکہ ہمارے بچے جو یہاں آزاد کشمیر میں رہتے ہیں یہ اپنی جاب، اپنی دنیا کو تھوڑا ایکسپانڈ کر سکیں، پاکستان میں بھی جاب کر سکیں، ٹریولنگ ایزی ہو، انفراسٹرکچر تھوڑا ایزی ہو۔ تو یہ میری آپ سے ریکویسٹ ہے۔ اسی طرح سپورٹس میں بھی جو ہے آپ دیکھیں کہ میں شاید ہی میں نے کوئی دیکھا ہوگا کوئی بچہ پاکستان کی کرکٹ ٹیم میں یا کوئی ہاکی کی کرکٹ ٹیم میں، کیوں ہے؟ یہاں کے بے شمار بچوں میں ٹیلنٹ ہے، اسے پروموٹ کرنا آپ کا کام ہے۔ سو پلیز as a member of Azad Kashmir community, I am requesting you to please put these cases forward, fight for these people. ڈاکٹر صاحب آج سے کوئی میرے خیال میں 20-25 سال پہلے ہم برطانیہ والوں سے کہا کرتے تھے کہ آپ آزاد کشمیر جو ہے یہاں بچے واپس اپنے بھیجیں، ہم لوگ چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے ہیں، لیکن یہاں پہ کوئی ایسا سیٹ اپ ہو۔ آزاد کشمیر is a beautiful place. It's so beautiful that no other country can match it. لیکن یہاں پہ کوئی فیسلٹیز ہونی چاہیے تاکہ بچے یہاں آ کے انجوائے کریں، گھر بیٹھنے کے لیے تو نہیں آتے، یہاں پہ کوئی تھوڑی بہت فیسلٹیز ہوں
چاہے بورڈنگ کلبز ہوں، چاہے کچھ بھی ہو بچوں کے لیے، ینگسٹرز کے لیے، تاکہ ہم اپنے بچوں کو کہیں کہ بھائی یہ فیسلٹیز ہیں آزاد کشمیر میں، چلیں۔ ہمارے بچے جو ہیں آج کل ٹرکی جا رہے ہیں، دبئی جا رہے ہیں، کینیڈا جا رہے ہیں، یورپ میں جا رہے ہیں، لیکن پاکستان کا نام نہیں لیتے۔ ان کے ایکسپیرینسز کچھ ایسی ہوتی ہیں یہاں کا ماحول وہ دیکھ کے تھوڑے اپسیٹ ہو جاتے ہیں اور دوبارہ یہاں آنے کا نام نہیں لیتے۔ There is a problem there. We've got to address this. We've got to encourage more people to come here. ہمیں چاہیے کہ as responsible people, as responsible residents of آزاد کشمیر کے ہم انکریج کریں کہ لوگ بھی یہاں آئیں اور انویسٹمنٹ کریں، بچے بھی خوش ہو کے یہاں رہنے کے لیے آئیں، اور لوگ واپس مائیگریٹ کرنا چاہتے ہیں آزاد کشمیر میں تو کھلے دل سے آئیں، اور آپ لوگوں سے بھی یہی ہے جتنے بھی ادارے ہیں کہ ویلکم کریں، کیونکہ اکنامکلی یہ آپ کے لیے بہت بہتر ہے، اس شہر کے لیے بہتر ہے، اس خطے کے لیے بہت بہتر ہے۔ ہمارے کونسلر صاحب نے جو گفتگو اداروں کے بارے میں کی، میں اس سے 100% اتفاق کرتا ہوں، بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، لیکن اس کے جواب میں ایک بات کہوں گا کہ الحمدللہ میں بھی کرپٹ نہیں، میرا وزیر بھی کرپٹ نہیں، میرا وزیر اعظم بھی کرپٹ نہیں، اور اللہ تعالیٰ نے موقع دیا، ہم اس میر پور کے بیٹے ہیں، ہم یہیں پہ پیدا ہوئے، یہیں جوان ہوئے، انشاءاللہ تعالیٰ اس میر پور کا جو قرض ہے ان 5 سالوں میں اتاریں گے اور آپ کا کانفیڈنس بحال کریں گے۔ ہمیں بھی آپ سے کچھ توقعات ہیں، میں مانتا ہوں ہمارے اداروں کی غلطیاں ہیں، شاید 100% اس میں ادارہ ملوث نہ ہو، اس شہر کے لوگ ملوث ہوں، برطانیہ میں رہنے والے ہمارے اوورسیز کشمیری بھی کسی حد تک شاید ملوث ہوں، میں یہ صرف ادارے کا قصور نہیں ہے، لیکن ہم نے مل جل کر ٹھیک کرنا ہے۔ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں، آپ ہمارے الفاظ ادھر سے لے کے جائیں، میں اپنے منسٹر، اپنے پرائم منسٹر کے بھی آپ پہ کہتا ہوں، خدا گواہ کہ صرف اور صرف اس دفعہ ہم اس نیت سے آئے ہیں کہ آپ لوگوں کے یہ گلے شکوے دور کریں اور میرٹ پہ دور کریں۔ کوئی آپ کا ایک پائی پیسہ، ہم نے نیا سسٹم رکھا ہے، میں نے آتے ساتھ اوورسیز ڈیسک میں ارائیول ڈیٹ، ڈپارچر ڈیٹ، ٹکٹ اور آپ کی اپلیکیشن کب آئی ہے، یہ ریگولر بیسس پہ چیک ہوتا ہے۔ ہمارے یہاں ہوتا یہ تھا کہ آپ 10 تاریخ کو آئیں، 25 کو جانا ہے تو ہمارا نمائندہ 26 کو آپ کو تاریخ دیتا تھا، آئیں آپ سے بات کریں گے۔ اب 5 دنوں میں وہ حل ہوگا مسئلہ، ہم نے ویب سائٹ پہ بھی ڈال دیا ہے، انشاءاللہ تعالیٰ آپ جو امپریشن غلط ہے یہ بالکل ٹھیک بات ہونے کی ہے، لیکن ہم کوشش کریں گے۔ باقی وقت کم ہے، ہم آگے کیا کرنے جا رہے ہیں، کیا کریں گے، وہ اب کسی لمبی نشست میں آپ سے بات کریں گے۔ آپ کے مشکور ہیں کہ آپ نے عزت بخشی ہمیں۔ تو آپ نے کہا تھا کہ ویزوں کے حوالے سے بات کی تھی۔ دیکھیں سچائی یہ ہے کہ جو ہماری گورنمنٹ ہے، وہ ٹوری گورنمنٹ ہے، وہ امیگریشن پر بہت سختیاں کر رہی ہے، اور وہ سختیاں اس لیے کر رہی ہے صرف پاکستانیوں کے خلاف نہیں، یورپ کے بھی جو آئے ہوئے ہیں ہمارے اکنامک مائیگرنٹ، ان پر بھی بریکسٹ کی وجہ سے سختی ہو رہی ہے۔ اور یہ جو امیگریشن کا مسئلہ ہے، نائجل فراج نے اس کو استعمال کر کے ہی بریکسٹ جیتا تھا، اور بریکسٹ ہمارے یورپ کے لیے سب سے بڑا چیلنج ہے، اگلے 2-3 سالوں سے نہیں بلکہ زیادہ عرصے کے لیے۔ ہماری ٹریڈ ڈیلز، ہمارے ملک کا جو عہدہ ہے، اس کی جو پوزیشن ہے دنیا میں، وہ سب بریکسٹ کی وجہ سے، بریکسٹ پر اس کو ہم توجہ دے رہے ہیں۔ تو ہماری چیلنج جو ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں لیبر پارٹی کی گورنمنٹ چاہیے، کیونکہ نہ ہی تو لیبر پارٹی، ایک بات ہے کہ لیبر پارٹی ہم جیسے لوگوں کو سمجھتی ہے، ہماری ضرورتوں کو سمجھتی ہے، مگر اس لحاظ سے بھی، کشمیر کے حوالے سے بھی، تو میں یہ کہوں گی کہ دیکھیں ہمارے کشمیر کی 3 چیزیں میں آپ سے بیان کروں گی۔ ایک تو ہے کہ پہلی دفعہ ہسٹری میں ایک پارٹی نے اپنے مینیفیسٹو میں یہ کمٹمنٹ ڈالی ہے کہ ہم نے کشمیر کا ریزولوشن سیکھ کرنا ہے۔ یہ جرمی کوربن نے 2015 میں جو الیکشن کی مینیفیسٹو تھی، جو الحمدللہ ہماری ہی کنسٹیچوئنسی میں لانچ ہوئی تھی بیڈفورڈ ویسٹ میں، انہوں نے یہ دعویٰ کیا تھا۔ دوسری بات یہ ہے کہ پہلے ہسٹری میں پہلی دفعہ 19 جنوری کو پچھلے پارلیمنٹ میں ہماری ڈیبیٹ ہوئی تھی، اور وہ مین چیمبر میں ہوئی تھی پارلیمنٹ میں، اور وہ بھی پہلے کبھی نہیں ہوئی، اور اس میں ہم نے بھی حصہ لیا تھا، ہمارے بہت سارے لیبر ایم پیوں نے حصہ لیا تھا، اور میں یہ کہہ سکتی ہوں کہ انہوں نے انڈیا کے خلاف آواز اٹھائی تھی، اور ہم خاموش نہیں بیٹھے ہوئے ہیں، ہم اپنی طرف سے پوری کوشش کر رہے ہیں۔
اس کے علاوہ ہماری جو آل پارٹی پارلیمنٹری گروپ ہے کشمیر کے حوالے سے، اس کے چیئرپرسن بھی اب ایک لیبر ممبر پارلیمنٹ ہیں کرس لیزلی، اور وہ بھی ان کو نئی لیڈرشپ دی ہے جو آل پارٹی پارلیمنٹری گروپ ہے، تاکہ ہم اس موضوع کو آگے بڑھا سکیں۔ دیکھیں جو ٹوری گورنمنٹ ہے نہ ہی صرف امیگریشن کے خلاف ہے، تو ہم کو یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ ٹوری گورنمنٹ سے ہم نے سب بیان کیا ہے کہ جو ٹریزا مے جو ہاتھ پر ہاتھ لگائے ہوئے بیٹھی ہے اور کشمیر کے حوالے سے یہ بہانہ استعمال کرتی ہے کہ یہ انڈیا اور پاکستان کا مسئلہ ہے، ہم اس مسئلے میں نہیں پڑیں گے، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ یہ انڈیا اور پاکستان کا مسئلہ نہیں ہے، یہ مسئلہ مسلمان یا نان مسلمان کا مسئلہ نہیں ہے، یہ انسانیت کا مسئلہ ہے۔ اگر دیکھا جائے بے شک وہ مسلمان ہوں یا نہ ہوں، بے شک ان پر جو ظلم ہو رہے ہیں وہ ہیومن رائٹس وائلیشنز ہیں۔ جو انڈین آرمی پیلٹ گنز استعمال کر رہی ہے، جو ہمارے بچے اور جوان نابینا ہو رہے ہیں، ان کی 70% جو ہے ابیلٹیز اس کی وجہ سے ختم ہو جاتی ہیں۔ جو ایک بچی کا میں نے سنا تھا حال ہی میں اسی ہفتے جو جمعے کو ہم آئے تھے، تو ہمارے سامنے ہم نے پریس کانفرنس کی تھی پریزیڈنٹ کے ساتھ، آنریبل مسعود خان صاحب، انہوں نے پریس کانفرنس میں بھی ہمیں بہت سے نمائندگی انہوں نے پیش کی تھی جنہوں نے کہا تھا کہ یہ دیکھیں کشمیر میں ایسا ہو رہا ہے۔ ہم نے ایک بچی کا کہانی سنی جو اندر بیٹھی ہوئی تھی، پڑھ رہی تھی، پڑھائی کر رہی تھی، اور پیلٹ گن سے اس کو بالکل نابینا بنایا گیا تھا۔ تو دیکھیں یہ جو حالات ہیں یہ انڈیا اور پاکستان کا ایشو نہیں ہے، یہ ایشو پوری دنیا کا ہے، اور یہ ایشو ہر انسان کے لیے ہے، ہر انسانیت کے لیے اور دنیا کے ہر کونے کے لیے اس میں آواز ہمیں اٹھانی چاہیے۔ تو میں ایک دو اور باتیں کروں گی اور پھر ختم کر دوں گی، کیونکہ میں نے آپ سے گزارش ہے اور آپ کی میری یہ گزارش ہے، دیکھیں بے شک ہم ممبر پارلیمنٹ بریڈفورڈ کے ہیں، بریڈفورڈ ویسٹ کے ہیں، میں آپ کے سامنے ایک بہت ہی پراؤڈ برٹش پارلیمنٹیرین کی حیثیت سے کھڑی ہوں اور مجھے اس پر بہت فخر ہے، الحمدللہ اللہ کا روز شکر ادا کرتی ہوں۔ مگر یہ بھی سوچنا چاہیے آپ کو کہ صرف یہ الیکشن جو ہے ہم نے وہاں سے اکیلے نہیں جیتا، جو یہاں کے جو آج ہیں، میں نے 2 انسان دیکھے ہیں جنہوں نے میری الیکشن پر مدد کی تھی، اور جو یہاں سے آپ کے کنیکشنز ہوتے ہیں انگلینڈ میں، چاہے بریڈفورڈ میں ہوں چاہے برمنگھم میں ہوں، آپ انہیں انفلوئنس کر سکتے ہیں، کیونکہ لیبر پارٹی مزدور پارٹی ہے، ٹوری پارٹی آپ لوگوں کے لیے پارٹی نہیں ہے، چاہے وہ انگلینڈ ہو یا پاکستان، کیونکہ کشمیر کے حوالے سے وہ ہمارا مسئلہ حل نہیں کریں گے۔ تو آپ کا بھی فرض بنتا ہے جو لیبر پارٹی کو جہاں بھی ہے آپ لیبر پارٹی کو سپورٹ کریں، ہمارے لیڈر نے مینیفیسٹو میں ڈالا ہے، ہماری لیڈرشپ کو سپورٹ کریں، اور جو بھی آپ کے ہیں انگلینڈ میں ان کو کہیں کہ لابی کریں، اپنے ایم پی کو لابی کریں۔ اور یہ بھی ضروری ہے کہ ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ یہ مسئلہ صرف کشمیری ایم پیوں کا مسئلہ نہیں ہے، جب تک ہم نان کشمیری، جیسے کہ پہلے انہوں نے کہا تھا کہ میڈیا، مین اسٹریم میڈیا کو انگیج کرنا ہے، ہم نے دنیا میں اس کا آواز اٹھانا ہے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ ہم اٹھائیں اور صرف ہمیں اٹھائیں، جب تک ہم کونے کونے میں یہ بات اور ان کی زیادتیوں کا اور ظلم کا جو سٹوریز ہیں، جو واقعات ہیں، جب تک ان سب کو پتہ نہیں چلے گا تو ہمارا فرق نہیں پڑے گا۔ میڈیا کے ذریعے واقعی کیمپین چلتے ہیں، گورنمنٹ پر پریشر پڑتا ہے، اور جو بھی آپ کے ایم پی ہوں، چاہے وہ انگریز ہوں، چاہے مسلمان ہوں، چاہے وہ تعلق رکھتے ہوں کشمیر سے، آپ انہیں لابی کریں، اپنے بھائیوں کو بہنوں کو کہیں کہ ان کو لابی کریں۔ ہمیں وہاں کا سسٹم جو ہے لابی پر چلتا ہے۔ تو میں اس بات پر ختم کروں گی کیونکہ میرا نیچر پازیٹیو نیچر ہے، تو میں یہ بات کروں گی کہ آج جو ہے نا ہمیں بہت اچھا لگا، ہم یہاں مسٹ یونیورسٹی میں آئے تھے اور وہاں تقریر ہوئی تھی اور باتیں بھی سنی تھی کہ وہاں کے جو وائس چانسلر تھے انہوں نے ہمیں بتایا تھا کہ کیا ہو رہا ہے۔ چودھری سعید صاحب سے کہہ رہی تھی کہ منسٹر صاحب نے آج گفتگو کی تھی وہاں، اور جو ان کی تقریر تھی انہوں نے ہمیں حوصلہ دیا، انہوں نے حوصلہ دیا کہ جو ہم انویسٹمنٹ کرتے ہیں کشمیر میں، بے شک ہمارے کانسٹیٹیوئنسی کے ایشوز ہوتے ہیں، ہم نے ان کی نمائندگی کی ہے، پریزیڈنٹ اور پرائم منسٹر کو خط لکھے ہیں، اور ایم پیوں کو 35 سے زیادہ ایم پیوں کو سگنیچر لے کر ہم نے کہا ہے کہ یہاں آپ اسٹیبلش کریں سیلز، پولیس سیلز، تاکہ ہماری بہتری ہو۔ ہمارے جو برٹش ڈائسپورا کمیونٹی ہے کشمیری ڈائسپورا کے لیے جب ان کو ضرورت پڑے تو وہ اس کو استعمال کر سکیں، اور واقعی ہمیں پریفرینشیل ٹریٹمنٹ نہیں چاہیے، ہمیں صرف اچھی ٹھیک ٹریٹمنٹ چاہیے۔ اور اس کے حوالے سے میں یہ بھی کہوں گی کہ میرے پاس ایک رینیوڈ کانفیڈنس ہے کہ دیکھیں سی پیک جو ہو رہا ہے، جو پاکستان کی جو لہجہ ہے وہ بدل چکا ہے،
وہ جو پہلے کہتے تھے ہم نہیں انویسٹ کرتے، وہ بھی انویسٹ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ آزاد کشمیر میں بھی انویسٹمنٹ ہو رہی ہے اور یہاں میرپور میں بھی ہو رہی ہے، چکسواری میں بھی، ڈڈیال میں بھی جہاں میرے نانکے کا تعلق ہے، چکسواری سے میرا اپنا تعلق ہے کالونی سے، تو وہاں انویسٹمنٹ ہو رہی ہے اور ہمیں فخر کی بات ہے کہ یہاں کی گورنمنٹ کر رہی ہے۔ دیکھیں ہمارے میں ایک بہت اچھا سا روم واز ناٹ بلٹ ان اے ڈے، and Pakistan is a very new country. We are 70 years old. Despite the challenges, despite all the challenges that we've had, and there are many, ہمارے ملک میں بھی ہیں اور ہمارا ملک تو مدر ہے all democracies میں، یہاں بھی چیلنجز ہیں، مگر ہم کو یہ بھی سوچنا چاہیے کہ ہم کہاں سے کہاں پہنچ آئے ہیں۔ جو آج ہماری جو سیپا کی ہے، وہ جو خواب تھی وہ پوری ہو رہی ہے اور ہمارے جو بچے ہیں ان کو پڑھائی مل رہی ہے، یونیورسٹیاں ہیں یہاں۔ یہ جو 27 سال کے بعد میں آئی ہوں تو میں نے بہت چینج دیکھی ہے اور وہ پازیٹیو چینج ہے۔ چیلنجز ہیں مگر میں یہی کہوں گی کہ آپ ہمارے ساتھ اور خود چینجز کو آگے بڑھائیں۔ بہت بہت شکریہ۔ جب ہم وہاں جاتے ہیں تو یہ باتیں سنتے ہیں، یہاں آپ تشریف لائے تو یہی باتیں سننے کو ملی۔ یقیناً ہم میں خرابیاں ہوگی، لیکن سب سے جو آسان کام ہے وہ تنقید ہے اور سب سے مشکل کام جو ہے اصلاح ہے۔ اور شاید ہم تنقید برداشت کر لیتے ہیں، اصلاح نہیں کرتے۔ اعجاز رضا کہہ رہے تھے کہ ہمارے اداروں کی غلطیاں ہیں اور ہوئی ہوں گی، لیکن میرے بھائی تالی ایک ہاتھ سے نہیں بجتی۔ آپ وہاں جب پراپرٹی خریدتے ہیں، میں بالکل نیا ہوں، میرا تو چیئرمین ایم ڈی اے کی حیثیت سے یہ 8واں مہینہ ہے اور بہت خرابیاں ہوئی ہوں گی، میں سارے کو مانتا ہوں، ہم خراب لوگ ہیں، لیکن آپ وہاں جب پراپرٹی خریدتے ہیں تو اس کو جا کے دیکھتے ہیں، فزیکلی ویریفائی کرتے ہیں، آپ اس کو ایگری کرتے ہیں، اونلی دین آپ اپنے لائر کو انگیج کرتے ہیں کہ جاؤ دیکھو کہیں پہ وہ کہیں انکمبرنس تو نہیں ہے، اس پہ کوئی کالری تو نیچے سے نہیں گزر رہی، اس میں ڈیمپنیس تو نہیں ہے، اس کا بوائلر جو ہے وہ ٹھیک لگا ہوا سرٹیفائڈ ہے۔ ایون a boiler which the certification which does not cost you more than 25 pounds, even you get that verified and only then your lawyer gives you a clearance to go for the house. ایسا نہیں ہے، ایسا ہی ہے۔ لیکن یہاں جب آپ تشریف لاتے ہیں تو بیک ڈور میں میرپور ڈیولپمنٹ، I'm not supposed to hold میرپور ڈیولپمنٹ اتھارٹیز fortress, I'm telling you، لیکن آپ جو ہے بیک ڈور کسی کے گھر میں بیٹھ کے پچھلے کمرے میں جو ڈیل کرتے ہیں، that creates a problem۔ میں 6 سال برٹش آنرری کونسل رہا ہوں، میں نے جتنی کمپلینز ریسیو کی ہیں ان بچوں اور بچیوں کی جو یہاں نہیں آنا چاہتے، اس میں سے 90% کمپلینز ان کے اپنے والدین کے بارے میں ہیں۔ اگر آپ کہیں تو میں 2-3 شیئر کر دوں۔ ایک بچی میرے پاس آئی، اس نے کہا کہ انکل میں جب راولپنڈی ایئرپورٹ پہ اتری اور ایک ہائی ایس میں بٹھا کے مجھے گاؤں لے گئے، جس گھر میں میں رہتی ہوں اس کے دوسری طرف جانور بندھے ہوئے ہیں، مجھے آزاد میگا مارٹ کا جو وہ برگر شاپ ہے وہاں تک نہیں آنے دیا جاتا، وہ برگر لینے کے لیے نہیں الاؤ کرتے، تو میں کیسے یہاں رہنا پسند کروں؟ And many of them, sir, I'm not here to یہ نہیں میں کرنے آیا ہوں، جو آپ مہربانی کریں، نوازش کریں۔ جی آپ that's an exceptional case نا، what I'm quoting is the case too. So یہ دونوں ہاتھوں سے بج رہی ہے اور اس کو ہم نے اپنے اینڈ پہ وہاں بھی ٹھیک کرنا ہے۔ Why the 90% divorces are happening over there? Are we responsible for that? This is the case. It is happening. ہم اپنی اصلاح کرنے کی بجائے ہم اس چکر میں ہیں کہ جی بلیم گیم کریں، بلیم شفٹ کریں، اپنے آپ کو صاف کریں اور چلے جائیں۔ یہ کیس نہیں ہے، یہ ہماری کلیکٹیو ریسپانسبلٹی ہے، ارشد کی نہیں ہے، چودھری شہید کی بھی ریسپانسبلٹی ہے۔ وہ بچے کون ہیں؟ میری بیٹی ہے، شی از میرڈ ٹو یو کے، مائی اون ڈاٹر۔ میرے بچے، میرے بھتیجے، میرے بھانجے ہیں، آپ کے بچے جو ہیں میرے عزیز ہیں، and I am supposed to look after their interest۔ ایسا نہیں ہے کہ میں ان کے انٹرسٹ کو نہیں دیکھنا چاہتا، لیکن ہم دونوں مل کر جب اصلاح کی کوشش کریں گے، آپ بھی اور ہم بھی، ہم جب ڈائیلاگ انیشیٹ کریں گے کہ
being a society or being a Kashmiri, we are facing such problems. Let's sit together and devise a strategy which could take us out of these problems. We should devise a policy which could take us out of this problem, which you mentioned about the Mirpur Development Authority and other institutions. I fully agree کہ آپ کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے, آپ کے میں اس میں کوئی برا نہیں سمجھتا اگر آپ کہتے ہیں کہ کسی کی آپ کے پاؤنڈز پہ نظر ہوتی ہے, کسی ڈپارٹمنٹ کے لوگ آدمی کی یا اس کی ہوتی ہوگی, اس کو بھی ڈینائی نہیں کرتا, لیکن اس کو کریکٹ کرنے کے میئرز لینے ہم نے اسے. میں سہیل شاہین صاحب 3 دن سے ایمریٹس لیٹ ہو رہی ہے 6 گھنٹے. پیپل آر مسنگ دیئر کنیکشن فلائٹس. I have not seen any hue and cry in the newspapers and at the airport. But if same thing has happened with the PIA, you can imagine what sort of unko jo treatment they receive, the PIA people. I'm personally witness to such things. So ہمیں بھی دیکھنا ہے کہ جی ہم نے اپنے آپ کو کلیکٹیولی کیسے ٹھیک کرنا ہے. اور یہ ارشد بھائی, ارشد عزیز, یا ناز, it's not only your issue or my issue. مجھے بھی دکھ ہوتا ہے جب somebody talks about Mirpuris while traveling into the aircraft flying to Islam Abad. جب یہ لوگ ایسی باتیں کرتے ہیں تو مجھے بھی دکھ ہوتا ہے. میں کشمیری ہوں نا, میرے بارے میں کوئی بات کرتا ہے میرے, تو یہ کلیکٹیو رسپانسبلٹی ہے. It's because of the lack of education. And now the new generation has received a lot of education. They are well aware of their rights and their duties. So there's a time for us to learn and divide our duties, share our problems and try to find out solutions تاکہ ہم اس کو کر کے آ سکیں. بہرحال یہ وہ ایشوز تھے جو ہم فیس کر رہے ہیں اور اس کو کلیکٹیو رسپانسبلٹی اور کلیکٹیولی ہم نے اس کو ریزالو کرنا ہے. یہ ہمارے امیج کا ایشو ہے. اور میں ناز شاہ کی اس بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ وی آر اے ویری نیو نیشن. 70 سال ہماری عمر ہے. جن کی ہم باتیں کرتے ہیں, میں بھی مثالیں دیتا ہوں, ان کی 200 سال پہلے تو ڈیموکریسی آئی. So these are the issues جو ہم نے کلیکٹیولی انشاءاللہ حل کرنے اور اس کے لیے آگے چلنے کا راستہ بنانا ہے. ہم اپنے نظام تعلیم کو بہتر کرنا ہے, which we are very seriously trying to address by introduction of National Testing Service merit pay. Police, we are trying to reform and trying to bring such people who could be trusted upon, and those who should come through the National Testing Service again. So are the other institutions جن کو ہم امپروو کرنے کے لیے کوشش کر رہے ہیں. لیکن پلیز ڈونٹ ایکسپیکٹ, کسی نے کہا نا کہ روم واز ناٹ بلڈ اوور نائٹ. تو یہ جو مسائل ہیں ان کو حل کرنے کے لیے ہمارے سوک ایشوز ہیں. سہیل شاہین کہہ رہے ہیں بیٹا ان کا گٹر میں گر گیا, یہ یقیناً صحیح ہے, لیکن میرے گھر کے باہر سے بھی ڈھکن کوئی چوری کر گئے. آپ ان کو کیا دکھائیں, کیا بتائیں کہ ہمارے گھر کے باہر کا اگر اسٹیل کا ڈھکن ہو تو کوئی چرا کے لے جاتا ہے. ہم اتنے بھاری بھرکم کاسٹلی ڈھکن کیوں بناتے ہیں؟ اس لیے کہ کوئی ان کو اٹھا کر نہ لے جا سکے. یہ ہماری سسٹم کی ویکنیسز ہیں, یہ ہماری سوسائٹی کے پرابلمز ہیں. ان کو الیبریٹ کرنے سے شاید ہم کوئی مقصد حاصل نہیں کریں گے, رادر ہم ایجوکیٹ کریں گے لوگوں کو. بھائی وہ جو ڈھکن تم 20 روپے کا 50 یا 100 روپے کا بیچو گے, کسی کی جان لے لے گا. آپ ایسا نہیں کرو تاکہ وہ اس سے اوائڈ کرے. اور ہم اس سے, تو یہ ایشوز ہیں جن کو ہم نے ایڈریس کرنا ہے انشاءاللہ. میڈم آپ کی پارٹی نے ہمارے جو کشمیر ایشو کا ہے, the whole of Azad Kashmir appreciate that the Labour Party has included the Kashmir cause into their manifesto, and I can understand the way you people are trying to raise it in different forum, whether it's a parliament, it is the parliamentary committees, it is the councillor levels, or into the media. اور اس سے ہمیں بہت فائدہ ہوا ہے, جس کے لیے ہم آپ کے شکر گزار ہیں. اور ہماری کوئی پارٹی نہیں ہے, ہماری پارٹی وہ ہے جو ہمارے کاز کو کر رہی ہے, سپورٹ کر رہی ہے. کیونکہ لیبر پارٹی اس کاز کو سپورٹ کر رہی ہے, سو وی سپورٹ لیبر. یہ ایشو جو ایشوز ہیں امیگریشن کے, اس میں ہمیں سرٹن ڈیفیکلٹیز کا سامنا ہے, لیکن جو پالیسیز ٹیلر کی جاتی ہیں وہ کسی دوسرے ملک کے لوگوں کے لیے نہیں ٹیلر کی جاتی. Those are always tailored to address their own issues, their own problems. How will they overcome their issues?
by allowing many of the immigrants to come in and put burden onto their economy, or to restrict them according to their funds available, where they could serve as a welfare state which the Britain used to be. ابھی جو NHS کی حالت ہے, دوسری چیزیں آپ دیکھتے رہتے ہوں گے تو کریں گے. میں آج اپنے یہاں جو برطانیہ سے ہمارے دوست ہیں یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, سہیل شاہین ہیں, ممتاز چشتی ہیں, چودھری علاء صاحب ہیں, باقی دوست ہیں, ان سے یہ گزارش کروں گا کہ ہم ایک دن کہیں آپ بلا لیں, میں بیٹھ جاؤں, ہم ان ایشوز کو تھریڈ بے ڈسکس کریں, اور we should, instead of blaming each other, should try to find out the solutions for such issues. جو مشکل سہیل شاہین نے دیکھی ہے وہ آئندہ آنے والا کو بچانا دیکھے.